رب العزت نے زیادہ طاقت دی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھے انداز میں قربانی پیش کرتا ہے، جس کو کم طاقت سے نوازا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری لگواتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھ کر اس کے عمل کا جو ہے وہ اجر خیر عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی پتہ نہیں کس کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، کتنا مردود ہے۔ تو بہرحال وہ ایک عمل واجب ہے جس کو میں اور آپ نے بڑے جوش و خروش سے منایا ہے۔ اب واجب سے ہٹ کر میں اور آپ اس فرائض کی طرف آتے ہیں، اور ایسا فرائض جو دن رات میں اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کے اوپر فرض فرمایا ہے، اور جس کی کمی ہر آنے والے لمحات کے اندر زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر مساجد کی صفوں کو دیکھا جائے تب بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ اس فرائض کو پورے کرنے والے لوگ کم ہیں۔ مساجد کے راستوں کو دیکھا جائے تو ان راستوں کے اوپر آنے والے لوگ اس فرائض کو پورا کرنے کے لیے بہت کم ہیں۔ اگر مساجد کے اندر رکھے قرآن مجید کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر ڈلی ہوئی دھول یہ بتا دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو بندے جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے فرائض کو مقرر فرمایا ہے وہ بندے اس کے فرائض کو کم پورا کر رہے ہیں۔ وہ فرائض کون سا ہے، وہ فرض کون سا ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کے غلاموں کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور وہ ایسا فرض مقرر فرمایا ہے جس کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ عمدہ کپڑے کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کاروبار تجارت مال و دولت کی ضرورت ہے، بلکہ اگر تمہاری جسم کے اندر ایک سانس بھی اگر چل رہی ہے اس صورت کے اندر بھی وہ فرائض انسان کے اوپر لازم اور واجب اور ہے۔ ایسا فرض کون سا ہے؟ ایسا فرض جو ہے وہ نماز ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر فرض فرمایا ہے۔ جس فرض کو بندہ دیکھتا ہے تو اس کی کمی کی اس کی ادائیگی کے اندر دن بہ دن اس طرح کمی آ رہی ہے کہ جیسے وہ ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ چیز فرض ہے جو ہماری من پسند ہے، جو ہماری طبیعت کے مطابق ہے، جو ہماری فطرت کے مطابق ہے، جو ہمارے پیٹ کے مطابق ہے، جو ہمارے بدن کے مطابق ہے، جو ہماری اولاد کے مطابق ہے، جو ہمارے گھروں کے مطابق ہے، جو ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار کے مطابق ہے۔ ہم شریعت کے ان قانون کو جو ہے وہ اپناتے ہیں اور شریعت کے ان اصولوں کے اوپر چلتے ہیں جو ہماری طبیعتوں کے مطابق ہیں۔ جو ہماری طبیعتوں کے مطابق نہیں ہیں اور ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض فرمایا ہے، ہم ان کو واجب کا بھی درجہ نہیں دیتے، ہم ان کو سنت کا درجہ بھی نہیں دیتے، ہم ان کو مندوب کا بھی درجہ نہیں دیتے۔ سامعین ذی وقار، جب ہم واجب کو پورا کریں گے، مندوبات کو پورا کریں گے، نوافل کو پورا کریں گے، تو سوچو جس رب العزت نے فرائض کو ہمارے اوپر مقرر فرمایا ہے ان فرائض کے لیے کون آئے گا جو آ کر ان اللہ رب العزت کے فرائض کو پورا فرمائے گا۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کے فرائض کو ترک کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن کا اعلان کیا ہے؟ ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ ان لوگوں کے لیے وعیدات کیا ہیں؟ انسان اپنے تئیں واجبات کو اس قدر پورا کرتا ہے جیسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے مقبول ترین اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہی بندہ ہے، بس اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس کو اور کسی کو کوئی جو ہے نا وہ ایسا مقام حاصل نہیں ہوا۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے بعد ایسے لوگ خلیفہ بنے، ایسے لوگ جانشین بنے، ایسے لوگوں کو نیابت ملی جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا ہے، اور صرف نمازوں کو ضائع نہیں کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی ہے، جو ان کو اپنے من نے کہا ہے انہوں نے اس کی پیروی کی ہے، جو ان کی فطرت میں آیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، جس کو ان کے دل نے مانا ہے اس کی ان لوگوں نے پیروی کی ہے۔ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اے حضور کے غلاموں یاد رکھو، اور اے امت مسلمہ یاد رکھو، وہ لوگ عین قریب جہنم کی اس وادی کا ایندھن بننے والے ہیں جس جہنم کی وادی کی جہنم کے اندر سب سے زیادہ گہرائی اور گرمی اس جہنم کی وادی کی ہے۔
اس وادی کو غی کہا جاتا ہے۔ اس غی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کی جو وادی غی ہے، پوری جہنم کے اندر سب سے بڑی وہ وادی ہے، اور سب سے زیادہ جو جہنم کی گرمی ہے، اور سب سے زیادہ جو جہنم کی تپش ہے، اور سب سے زیادہ جو جہنم کی حرارت ہے، فرمایا جہنم کی اس وادی غی کے اندر ہے۔ اور ساتھ علماء نے یہ فرمایا کہ اس جہنم غی کی وادی کے اندر سب سے پہلے بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے اس فرائض کو ترک کرنے والے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان بے نمازیوں کو اس جہنم کی وادی کے اندر ڈالنا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد والدین کے نافرمانوں کو جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا، جس جہنم کی وادی کی سب سے زیادہ حرارت ہے اور سب سے زیادہ تپش ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو شراب نوش لوگ ہیں، شراب پیتے ہیں، حرام کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس جہنم کی وادی میں ڈالے گا۔ پھر فرمایا چوتھے وہ لوگ ہیں، چوتھے لوگوں کا جو درجہ ہے، جو چوتھے لوگوں کا گروہ ہے، وہ زانیوں کا ہے۔ ان زانیوں کو اللہ رب العزت اس جہنم کی وادی میں ڈالے گا۔ فرمایا یہ چار جو لوگوں کے گروہ ہیں، اس جہنم کی وادی کے اندر صرف اللہ رب العزت ان لوگوں کو ڈالے گا، ایک بے نمازیوں کو، ایک والدین کے نافرمانوں کو، ایک شراب نوشوں کو، ایک زانیوں کو۔ چار قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس جہنم کی وادی میں ڈالے گا۔ آج اگر اس گرمی کو، جون جولائی کی گرمی کو اگر میں اور آپ برداشت نہیں کرتے تو سوچو ذرا اس حشر کے میدان کے اندر جب سوا نیزے کے اوپر سورج آ جائے گا اور انسانی جسم پسینہ کے اندر جو ہے وہ شرابور ہو جائیں گے، منہ تک پسینہ آ جائے گا، یہ آنکھیں سروں کے اوپر چلی جائیں گی، جب اس سورج کی گرمی جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ پہلا تو یہ درجہ ہے کہ ہم یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ حشر کے میدان کے اندر جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا تو انسانی جسم پسینوں کے اندر شرابور ہو جائیں گے، وہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان انسانوں کو جو نماز نہیں پڑھتے، جو شراب نوشی کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، زناکاریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس دوسرے درجے کے بعد سب سے جو مشکل اور کڑا وقت ہے اس جہنم کی وادی کا، اللہ رب العزت لوگوں کو اس جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ذرا انسان سوچے تو صحیح، اگر ہم یہ گرمی برداشت نہیں کرتے تو جہنم کی اس وادی کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے لوگو، جب تمہیں دنیا کے اندر گرمی تڑپانے لگے، گرمی کی حرارت تمہیں ستانے لگے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں حشر کی گرمی سے بچانا، ہمیں جہنم کی گرمی سے بچانا۔ جب تم رب العزت سے دعا مانگو گے، اس کی بارگاہ میں آؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں حشر کی گرمی سے بھی دور فرما دے گا، جہنم کی گرمی سے بھی دور فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا جو ہے وہ راستہ دکھلا کر تمہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ سامعین ذی وقار، پھر ہم لوگ نماز کے اندر اتنی کوتاہی کرتے ہیں، اتنی غفلت کرتے ہیں، اتنی سستی کرتے ہیں، ہمارے گھر کا کھانا ٹائم پہ پکتا ہے، ہمارے تن پہ لباس ٹائم پہ آ جاتا ہے، ہمارے گھر کی کھانے پینے کی اشیاء ٹائم پہ آ جاتی ہیں، ہمارا دوستوں سے رشتہ ناتا ٹائم پہ ہو جاتا ہے، ہمارا احباب سے محبت بھرا رشتہ ٹائم پہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کہیں دوست احباب ناراض نہ ہو جائیں، اگر گھر میں کھانا لیٹ چلا گیا کہیں بیوی بچے ناراض نہ ہو جائیں، اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر گھر میں جگہ نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس قبر اور جس اندھیری کوٹھڑی میں اور آپ نے جانا ہے، اگر اس کے لیے تیاری نہیں ہے اور اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گیا تو اس اندھیری کوٹھڑی میں کون جواب دہ ہوگا؟ اس اندھیری کوٹھڑی کے لیے کون ہمارے لیے سامان بھیجے گا؟ کون ہمارے لیے اس کو روشن کرے گا؟ کون ہمارے لیے اس اندھیری کوٹھڑی کو ٹھنڈا کرے گا؟ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے غلام نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ٹائم پہ نماز کو ادا کرتے ہیں، ٹائم پہ اللہ کے گھر کی طرف آ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں،
فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامت۔ فرمایا جو میرے غلام نماز ادا کرتے ہیں، ٹائم پہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو رب العزت کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، فرمایا وہ نماز، وہ رب العزت کی بارگاہ کی حاضری، وہ رب العزت کی بارگاہ میں کی ہوئی گفتگو قیامت والے دن میرے اس غلام کے لیے نور کا چراغ بن کر آ جائے گی۔ فرمایا جو میرا غلام نماز پڑھے گا، ٹائم پر نماز ادا کرے گا، سب سے پہلے وہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے نور کا چراغ بن کر آئے گی۔ پھر فرمایا اور یہ نماز کیا کام کرے گی حشر کے میدان کے اندر، جب باپ بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جب ماں بیٹی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، جب بیٹا باپ کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جب بیٹی ماں کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت یہ نماز تمہارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن کر پیش ہو جائے گی۔ ایک یہ فرمایا کہ جب تم حشر کے میدان میں جاؤ گے، تمہاری نمازیں قائم ہوگی، تم نے نمازوں کی حفاظت کی ہوگی، تو یہ نمازیں تمہارے لیے نور کا چراغ بن کر آئیں گی۔ پھر فرمایا صرف نور کا چراغ نہیں، یہ تمہارے لیے جہنم سے جو ہے وہ دوری کا ایک ذریعہ بن کر آ جائیں گی، یہ تمہیں جہنم سے دور کر کے جنت کا راستہ دکھلا دیں گی۔ پھر آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نِجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ۔ فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نماز کو قائم نہیں کرتے، نماز کی ادائیگی وقت پر نہیں کرتے، وقت کے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف نہیں لاتے، اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کا حساب قارون کے ساتھ فرمائے گا۔ ایک دوسرا ان کا حساب اللہ رب العزت فرعون کے ساتھ فرمائے گا۔ تیسرا بے نمازیوں کا حساب اللہ رب العزت حشر کے میدان کے اندر حامان کے ساتھ فرمائے گا۔ چوتھا اس شخص کے ساتھ جو ابی بن خلف، جو بہت بڑا تجارت کار تھا، دولت کمانے والا تھا، اللہ رب العزت بے نمازیوں کا اس کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے ان چار اشخاص کی جو ہے وہ تخصیص کیوں کی ہے کہ بے نمازیوں کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ بے نمازیوں کو اگر قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو وہ بے نمازی قارون کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نمازی نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مال کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے غفلت برتی ہے، مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے اللہ رب العزت کے بارگاہ کی طرف رغبت نہیں کی، اس لیے اس کو قارون کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ جن لوگوں کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا بے نمازیوں کو، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو فرعون کے ساتھ کیوں اٹھایا جائے گا؟ فرمایا وہ اس لیے، علماء امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے فرعون کے ساتھ اٹھیں گے کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی حکومت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دوری حاصل کی ہے، دنیا کی کرسی کے لیے، دنیا کی حکومت کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے آج انہیں فرعون کے ساتھ اٹھایا ہے۔ تیسرے لوگ جو حامان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کو حامان کے ساتھ کیوں اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ان کو اس لیے اٹھایا جائے گا حامان کے ساتھ کہ ان لوگوں کی نمازیں اس لیے ضائع ہوئیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے وزارت کے لیے اپنی جان کو تو پیش کیا ہے، وزارت کی کرسی کے لیے اپنے پیسے تو پیش کیے ہیں، وزارت کے لیے اپنے بدن کی قربانی تو پیش کی ہے، وزارت کے لیے اپنا مال و دولت تو لٹایا ہے، اور وزارت کے لیے اپنی جان لڑائی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف نہیں آئے، اس لیے ان کو آج حامان کے ساتھ اٹھا کر جہنم کی طرف بھیج دیا جا رہا ہے۔ سامعین ذی وقار، پھر جو چوتھا گروہ ہے ابی بن خلف کے جو ساتھ لوگ اٹھیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بے نمازی اس کے ساتھ کیوں اٹھیں گے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے
ابی بن خلف کے ساتھ بے نمازیوں کو اٹھایا جائے گا کہ جو لوگ تجارت کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اپنے دن رات ایک کر کے اپنی تجارت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اپنے مال کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ میری گاڑی بن جائے، میرا مکان بن جائے، اور میرے پاس دنیا کی زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے، اور دنیا کے بڑے سے بڑے تجارت کار بننے کے اگر حامی ہوں، تو اللہ رب العزت ان کو کل بروز قیامت ابی بن خلف کے ساتھ اٹھا کر جہنم کے اندر بھیج دے گا۔ فرمایا ان 4 لوگوں کو اس لیے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ وجہ ہے اور یہ ریزن ہے کہ اللہ رب العزت بے نمازیوں کو ان 4 لوگوں کے ساتھ اٹھا کر ان کی جرمٹ میں ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ سامعین عزیز وقار، پھر جب کل بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہونا ہے، جس چیز کا کوسچن ہونا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت کی جب وہ گھڑیاں آئیں گی، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے جو سوال فرمائے گا اور جس عمل کے بارے میں سوال فرمائے گا وہ عمل نماز ہے۔ سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک دن میں 5 وقتہ فرض فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اگر انسان اس امتحان میں، اس کوسچن میں، اس سوال میں اگر نجات پا گیا تو پھر اس کو نجات ملتے ہی اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اس سوال کے اندر وہ پھنس گیا، اس کوسچن کے اندر وہ رہ گیا اور اس سوال کے اندر اگر اس کی ناکامی ہو گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس شخص سے بڑا کوئی بھی نقصان والا نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان والا خائب و خاسر شخص وہ ہوگا جو قیامت والے دن اس سوال کے اندر فیل ہو جائے گا کہ جب رب العزت کی بارگاہ سے سوال ہوگا کہ نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اگر وہ نماز کے بارے میں فیل ہو جاتا ہے تو دوستان عزیز اللہ رب العزت پھر اس سے اور سوال کوئی نہیں کرے گا، پھر اس کو سیدھا جہنم کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ سامعین عزیز وقار، آج ہم جو واجبات عمل ہیں، نوافل عمل ہیں، ان کو تو ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے تمطراق کے ساتھ اور بڑی اپنی جانی اور مالی قربانی دے کر ان کو صحیح طریقے سے نبھاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے اگر دیکھا جائے تو مساجد کی صفیں پکار کر فریادیں کرتی ہیں۔ ہے کوئی ایسا کہ جو آ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ دے دے؟ ہے کوئی ایسا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جائے اور پھر آ کر نماز ادا کر دے؟ ہم ان چیزوں کو جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں، ضد میں آ کر، آڑ میں آ کر، بغض میں آ کر، بخیلی میں آ کر، اپنے دل کو گندا کر کے ہم ان واجبات کو پورا کرتے ہیں جن کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے اتنا وہ تاکید نہیں فرمائی، لیکن جس چیز کے لیے تاکید فرمائی ہے سب سے زیادہ جو کوتاہی ہے وہ ہماری اس نماز کے اندر ہے۔ اگر صبح کو دیکھا جائے، یہ ایک اس مسجد کی یا اس محلے کی بات نہیں ہے، کسی مسجد میں بھی آپ چلے جائیں، کسی محلے میں بھی چلے جائیں، مساجدیں جو ہے وہ ویران پڑی ہیں، مساجد کی صفیں ویران پڑی ہیں، اور مساجد کے اندر رکھے ہوئے قرآن وہ پکار کر کہہ رہے ہیں ہے کوئی پڑھنے والا جو مجھے پڑھے اور اللہ رب العزت اس کو برکتیں عطا فرمائے؟ لیکن ایسا کوئی نہیں ہے۔ سال کے بعد جا کر مساجد کے قرآن مجید کو جھاڑا جاتا ہے، ان کی دھول کو جو ہے وہ ہلکا کیا جاتا ہے، مساجد کی صفوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ مساجد زیب و زینت ان کی ٹائلوں سے نہیں، لائٹوں سے نہیں ہے، ان کی زیب و زینت جو ہے وہ پنکھوں سے نہیں، اے سیوں سے نہیں ہے، ان کی زیب و زینت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اس کو منا لیں، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ مساجد کی سب سے بڑی زیب و زینت اور زیب و آرائش یہ ہے کہ مساجد کی صفیں نمازوں سے اور مساجد کی صفیں نوافل سے جو ہے وہ ان کو سجایا جائے،
اور مساجد کی رونقیں قرآن مجید کی تلاوت سے بحال کی جائیں۔ آج مساجد ویران ہیں، اس لیے ہمارے گھر کے چولہے جو ہیں وہ بجھ گئے ہیں۔ آج اگر ایک گھر میں 5 لوگ کمانے والے ہیں، ایک کھانے والا ہے، تو اس گھر کا گزارا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برکت اٹھ چکی ہے، وہ محبت، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کرم تھا وہ اٹھ گیا ہے۔ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا، 7 کھانے والے ہوتے تھے، لیکن عمل تھا، لوگ باعمل تھے، اللہ رب العزت اس چیز کے اندر برکت نازل فرماتا تھا۔ سامعین عزیز وقار، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو اپنی پیشانیوں سے، رکوعات سے، سجدوں سے اس کے گھروں کو آباد فرمائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمارے جان مال کاروبار میں عزتیں برکتیں نازل فرمائے، اور جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔